کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. یہ میں آگے کرنے لگا. تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی؟ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے. دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا, انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا, میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے, مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی, اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا, تناؤ ہوتا, لوگ نکل آتے, کوئی مذہبی آگ لگ جاتی, پاسبل تھا نا. جی, تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بھی فالورز ہیں, وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں, تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا, اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب, کہ ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتہ ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو, کوئی مارا ماری نہ ہو, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے. میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں. اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں اب آ گیا ہوں میں. تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے, مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی. تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں, اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی, لوکیشن کیا ہوگی, کن ٹاپکس پہ بات ہوگی اور کتنی دیر کون کون بات کرے گا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو. تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا, میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر, نکل بھائی تو باہر. پھر جو ہونا تھا پڈے بازی ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. جی, تو یہ نہیں کیا نا ہم نے, اسی وجہ سے نہیں کیا. تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا ہو ایسا نہ کیا کریں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. کوئی رد عمل نہیں؟ ایسی دعائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا, دلوں کو جیت لیا ہمارے. اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا سب کو پتہ ہے, تھوڑا سا یہ ان چیزوں شہرت ورت سے بچتا ہوں. اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد, BCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھیں کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی, اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور پتلی گلی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا. ان سب کو پتہ ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کیونکہ ہمیں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے.
ایک کام لینا تھا اللہ نے لے لیا. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا, تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے. ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں, تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں. کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا, تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ڈال دیا, وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر. تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, آج جو لیکچر ہے 5 انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں, اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. جی میں اس کے علاوہ میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی. یہ ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ, معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, جی جس میں مرید ایک آتا ہے, ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے, تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے, تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا, یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ, اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. اور اچھا, اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے, آپ نے پڑھا ہوگا. ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, اس کو چھوڑو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ ہماری جانیں قربان. انہوں نے 3 عقیدے, ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ, پیغام پہنچانے والا, مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں, تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں, لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, خوش عقیدہ لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے, عقیدے پکے تھے, لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا کہ مرید, وہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے.